بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بڑے بیٹے کی شادی اپنے بھانجے سے کروائی تو شادی کی رات ہی اس نے اسے طلاق دے دی۔ میں نے غصے میں آ کر اسے گھر سے نکال دیا اور دوسرے بیٹے سے اس کی شادی کروا دی، لیکن دوسرے نے بھی شادی کی ہی رات اسے طلاق دے دی۔ میں نے راز معلوم کرنے کے لیے تیسرے بیٹے کی زبردستی شادی کروائی اور دلہے کی جگہ خود کمرے میں چلی گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب تیسرے بیٹے کی کمرے میں۔ میرا نام سمیہ بانو ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں، والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری شادی ایک بہت اچھے خاندان میں ہوئی تھی، سسرال والے سب بہت اچھے تھے۔ میری عادت ہے کہ روز صبح واک پر نکل جاتی تھی، میری ساس بھی میرے ساتھ ہی ہوتی تھی، مگر 10 منٹ بعد ہی وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے کہیں چلی جاتی اور 1 گھنٹے بعد خود ہی واپس آ جاتی تھی۔ اکثر کھوئی رہتی تھی، گھر میں بھی چپ چاپ رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ساس اندر سے بہت دکھی ہے۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ مجھے اپنے دل کا درد اور حال بتائے، مگر وہ ایسا نہیں کرتی تھی۔ میں ایک ہسپتال میں ڈاکٹر تھی۔ ایک دن دوپہر کو ہسپتال سے گھر آتے ہوئے میں نے اپنی ساس کو جیل کے باہر دیکھا۔ سڑک کی دوسری جانب تھی، اس لیے جب تک میں وہاں پہنچی وہ جیل کے اندر چلی گئی۔ میں نے گیٹ پر کھڑے آدمی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، یہ ماجی اکثر یہاں آتی ہے۔ میں وہاں باہر ہی رک گئی۔ آج میں ساس سے بات کرنا اور معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے اس سارے معاملے کی۔ 1 گھنٹے بعد جب میری ساس جیل سے باہر نکل کر آئی تو مجھے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے پیار سے کہا، ماں جی آپ یہاں کیوں آئی تھی؟ کسی سے ملنے آئی تھی؟ آج مجھے سب جاننا ہے۔ میری ساس کہنے لگی، تم گھر چلو، میں سب بتاتی ہوں۔ ہم گھر آ کر کمرے میں بیٹھ گئے اور میری ساس اپنی کہانی سنانے لگی۔ کہنے لگی، میری شادی انتہائی امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے خاندان میں سب سے بڑی بہو ہونے کے ناطے سب میری بہت عزت کرتے تھے اور میرا ہر حکم مانتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ خاندان بھر میں صرف میں ہی تھی جس کی صرف بیٹے ہی بیٹے تھے۔ میرے 5 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہیں تھی۔ مجھے بیٹی کی بہت خواہش تھی، مگر اللہ نے شاید میری قسمت میں بیٹی نہیں لکھی تھی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میری پہلی اولاد ہی بیٹی ہو، مگر یہ حسرت ہی رہی۔ 5واں بیٹا ابھی 2 سال کا ہی ہوا تھا، میرے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میرے بیٹوں میں 2 سال کا ہی فرق تھا اور وہ سب ایک ساتھ جوان ہو رہے تھے۔ خاندان بھر کی نظریں میرے بیٹوں پر جمی تھی کیونکہ وہ نہایت شریف، سعادت مند اور خوبصورت تھے۔ میں نے ان کی پرورش بہت اچھی سی کی تھی۔ مجھے اپنی تربیت پہ ناز تھا۔ میرا بڑا بیٹا عمر 15 سال کا تھا جب میری بہن اپنی بیٹی کو لیے میرے گھر آئی۔ میری بھانجی 12-13 سال کی تھی اور بہت پیاری سی تھی۔ میری بہن نے مجھے کہا، آیا ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ہم اپنی بیٹی کی پرورش نہیں کر سکتے، اس لیے اسے آپ کے پاس چھوڑنے آئی ہوں۔ آج سے یہ آپ کی بیٹی ہوئی۔ آپ کو بیٹی کی خواہش تھی نا، آپ اسے بیٹی بنا لیں۔ میری بھانجی مجھے مونا شروع سے بہت ہی پیاری تھی۔ میری کوئی بیٹی نہیں تھی تو میں اتنی حسرت سے اس کو پیار کر کے پوری کر لیتی تھی۔ اب تو وہ میری بیٹی بن کر ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ مجھے خالہ ماں کہتی تھی اور میرے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے اور بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ مجھے بھانجی سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ جب اچانک 2 ماہ بعد اس کا باپ اسے لینے آ گیا، کہنے لگا، میری بیٹی مجھے واپس کرو، اگر پاس رکھنا ہے تو اس کے نام کچھ پراپرٹی لگاؤ تاکہ اس کے مستقبل محفوظ رہے۔ میں بھانجی سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اپنا ایک پلاٹ اس کے نام کر دیا تاکہ اس کے باپ کو تسلی ہو جائے۔ پلاٹ نام لگنے کے بعد اس کا باپ چپ کر کے چلا گیا۔ میری بہن اور بہنوئی اکثر مونا سے ملنے آتے تھے اور کبھی کبھی وہ بھی ان سے ملنے جلنے جاتی تھی۔ میں اپنی بہن کی مالی مدد کے لیے اکثر اسے رقم وغیرہ بھیجتی رہتی تھی۔ میرے سارے بیٹے بھی مونا سے بہت پیار کرتے تھے، اسے سکی بہن سمجھتے تھے۔ جب مونا کی شادی کی عمر ہوئی تو میں نے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ میری بہن پھر میرے گھر آئی اور کہنے لگی، آپ مونا سے اتنا پیار کرتی ہیں، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھ لیتی؟ میں نے پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگی، آپ اس کی شادی اپنے بڑے بیٹے سے کروا دیں، وہ ہم سب کی نظروں کے سامنے رہے گی۔ اس خیال سے میں بھی چونک گئی
کہ ہاں میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اصل میں نے اسے بیٹی اور بیٹوں کی بہن سمجھا تھا، لیکن پھر بھی میری بہن نے مجھے سمجھایا کہ بہن بھائی سکے ہوتے ہیں، باقی منہ بولے کی باتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مونا اور عمر کی شادی میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے میں نے بیٹے سے بات کی تو وہ دنگ رہ گیا، کہنے لگا امی میں نے مونا کو ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھا ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ شادی کے لیے مان نہیں رہا تھا، مگر میں نے اس کو راضی کر لیا۔ بیٹی کی شادی بھانجی سے کر کے میں بہت خوش تھی، مجھے یہ بھی تھا کہ اگر باہر سے کوئی اور بہو لاؤں گی تو وہ جانے کیسے نکلے گی، اچھا ہے گھر کی بات گھر میں رہ گئی۔ دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ بیٹے کے کمرے سے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ میں گھبرا کر باہر بھاگی کہ خدا خیر کرے کیا ہو گیا۔ گھر میں جتنے بھی مہمان تھے وہ سب بھی آگے بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میری بھانجی جو اب میری بہو تھی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ میرا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا امی میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ میں سن رہ گئی، سب مہمانوں کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ نئے نویلی دلہن نے کمرے میں آتے ہی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے تیش میں آ کر بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا تم کیا بکواس کر رہے ہو، ہوش میں تو ہو؟ کہنے لگا امی سچ کہہ رہا ہوں، میں نے واقعی اس سے طلاق دے دی۔ میں نے اپنے بیٹے کو پھر سے تھپڑ مارا اور چلاتے ہوئے پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کچھ نہ بولا تو میں نے غصے میں اسے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا آج کے بعد تم ہمارے لیے مر گئے ہو، آئندہ اس دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ میرا بیٹا گھر سے چلا گیا، مگر اس نے مجھے وجہ نہیں بتائی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ میں نے بھانجی سے پوچھا تو کہنے لگی مجھے نہیں پتا، کمرے میں آتے ہی کہنے لگے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے طلاق دیتا ہوں۔ اتنا بتا کر میری بہو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارے مہمان ہم پر تھو تھو کرنے لگے۔ میرے بیٹے نے اتنے لوگوں کے سامنے میری ناک کٹوا دی تھی۔ لوگ میری تربیت پر سوال اٹھانے لگے۔ میری بہن بھی وہیں تھی اور اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں لے گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا اتنا قابل اور سعادت مند بیٹا یوں مجھے رسوا کرے گا اور اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہوگی۔ مجھے وجہ جاننے کے لیے بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگلے دن میری بہن اور بہنوئی نے بہت ہنگامہ کیا اور کہنے لگے کہ اب ہماری بیٹی کا مستقبل خراب ہو گیا ہے، کوئی اس سے طلاق یافتہ سے شادی کیوں کرے گا؟ آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے، اس کے پاس تو کوئی دولت یا جائیداد بھی نہیں کہ کوئی اس سے دولت کے لالچ میں ہی شادی کر لے۔ میں بہت شرمسار محسوس کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کی وجہ سے آج مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑا۔ میں نے سوچا تو لگا میرا بھنوئی صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے بڑے بیٹے کو گھر اور زندگی دونوں سے نکال دیا تھا، اس لیے اس کے حصے کی ساری جائیداد بھانجی کے نام کر دی تھی۔ میری بھانجی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے والدین کے کہنے کے باوجود واپس نہ گئی۔ کہنے لگی خالہ ہی میری ماں ہے، میں ادھر ہی رہوں گی۔ طلاق کے بعد اکثر میری بھانجی چہل قدمی کے لیے قریبی پارک چلی جاتی تھی۔ میں بھی جانے دیتی تھی کہ بھانجی بیچاری کا دل بہل جائے۔ مونا مجھے دکھانے کے لیے خوش رہتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے اس کی حرکتیں عجیب بھی لگتی تھی، مگر میں یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتی کہ شاید صدمے کی وجہ سے ایسی ہو گئی۔ وہ سارا دن فون پر باتیں کرتی، کہتی امی سے بات کر رہی ہوں۔ کبھی وہ بہت پریشان ہو کر رونے لگتی۔ انہی دنوں میرے سب سے چھوٹے 2 بیٹوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور چھوٹا بیٹا مر گیا۔ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ ایک بیٹا پتہ نہیں کہاں در بدر بھٹک رہا تھا اور دوسرا بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میری بھانجی نے میرا بہت ساتھ دیا اور میری دل جوئی کی۔ کچھ عرصے بعد میری بہن پھر آئی اور کہنے لگی کہ اپنے دوسرے بیٹے کی مونا سے شادی کر دو کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں راضی ہو گئی اور دوسرے بیٹے کو بلا کر کہا میں تمہاری شادی مونا سے کر رہی ہوں۔ وہ اسی کی عمر کا تھا لیکن پھر بھی ہچکچا رہا تھا۔ کہنے لگا بھائی نے اسے پتہ نہیں کیوں طلاق دی ہے، میں کیسے اس سے شادی کر لوں؟ میں نے بیٹے کو اپنی قسم دے کر راضی کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی قسم دے کر راضی کیا کہ میرے ہو تو شادی کر لو۔ وہ راضی ہو گیا اور مونا سے شادی کر لی۔ میری بھانجی بیچاری نے تو مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ خالہ آپ میری ماں ہیں،
کسی فقیر سے بھی میری شادی کروائیں گی تو کر لوں گی۔ ان دونوں کی شادی کروا کر میں بہت مطمئن تھی، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل میں کہیں ڈر بھی لگا ہوا تھا۔ میں سب ٹھیک ہونے کی دعا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر سے وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ بیٹے کے کمرے سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ میں خود کو سنبھالتی ہوئی بھاگ کر گئی۔ وہی منظر تھا جو میں ایک بار پہلے دیکھ چکی تھی۔ میرے اس بیٹے نے بھی میری بھانجی کو شادی کی پہلی ہی رات طلاق دے دی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کوئی وجہ نہیں ہے، اور خود ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ معاملہ میرا سمجھ سے بالا تر تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ میری بھانجی کو ایک بار پھر طلاق ہو گئی؟ اس بیچاری کا تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا گیا تھا۔ ایک بار پھر ہماری بہت بے عزتی ہوئی۔ لوگ کہنے لگے ان کے گھر کو نظر لگ گئی ہے۔ اچھے خاصے ماں کے فرمانبردار لڑکے اس طرح باغی ہو کر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بار معاملہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا۔ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی، نہ کہ میرے دوسرے بیٹے نے بھی طلاق دے دی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ قصور کس کا تھا، میرے بیٹوں کا یا میری بھانجی کا؟ میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ یہ اتنی سیدھی بات ہرگز نہیں تھی جتنی نظر آ رہی تھی۔ میں پاگل ہونے والی ہو گئی۔ میرے دو بیٹے گھر چھوڑ گئے، ایک مر گیا اور ایک بستر پر تھا، اب بس تیسرے نمبر والا ہی رہ گیا تھا۔ عجیب بات تھی کہ میری بھانجی نے اس بار بھی ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، لیکن میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ میرے پاس نہیں ہوتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند رہتی۔ میں ایک دن بیمار ہو گئی تو اپنے بیٹے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ واپس پر میں نے بیٹے سے کہا بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں۔ ہم دونوں ایک ریسٹورنٹ میں گئے۔ ابھی ہم دروازے پر ہی تھی کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا، وہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی ہماری طرف پشت تھی، اس لیے میں اس کو دیکھ نہ سکی۔ میں چپ چاپ بیٹے کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اتنی دور سے مجھے ان دونوں کی باتوں کی آواز تو نہیں آ رہی تھی، مگر لگ رہا تھا کوئی پریشانی والی بات ہے۔ ابھی وہ دونوں بحث کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا جس لڑکی کے ساتھ وہاں سے باہر نکلا، اسے دیکھ کر میں شک میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ وہ لگ تو میری بھانجی ہی جیسی رہی تھی، مگر چونکہ اس لڑکی نے نقاب کیا ہوا تھا اس لیے میں پہچان نہ پائی۔ پھر میں نے سوچا میری بھانجی یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ بھلا اس کی تو طلاق ہوئی ہے، وہ کیوں آئے گی یہاں؟ میں نے اس وقت گھر کال کی اور ملازمہ سے کہا کہ دیکھو ذرا مونا ہے۔ ملازمہ نے کچھ دیر بعد بتایا کہ نہیں جی، وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ میرا شک پھر سے بیدار ہو گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بھانجی پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کی کوئی خاص قابل مشکوک حرکت نظر نہیں آئی، سوائے اس کے کہ وہ کبھی کبھی اکیلی باہر چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ مجھے اس وقت جھٹکا لگا جب وہ پارک میں میرے دوسرے نمبر والے بیٹے سے ملی۔ وہ کافی دیر تک اس سے بات کرتی رہی۔ وہ واقعی میرے بیٹوں سے مل رہی تھی، مگر کس لیے اور کیوں انہوں نے اسے طلاق دے دی تھی؟ میں نے بھانجی سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ میرے بیٹے نے تمہیں طلاق کیوں دی تھی، مگر وہ کچھ بتاتی ہی نہیں تھی۔ آخر میں نے یہ راز جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن بھانجی سے کہا کہ میں تمہاری تیسری شادی اپنے تیسرے بیٹے سے کروانا چاہتی ہوں، کیا تم راضی ہو؟ میری بھانجی کہنے لگی آپ میری ماں ہیں، جو چاہیں میری زندگی کے ساتھ کریں، آپ کا حق ہے۔ میں اس کی شادی صرف اس لیے اپنے تیسرے بیٹے کے ساتھ کروانا چاہ رہی تھی کہ راز کا پتہ چلا سکوں۔ آخر ایسا کیا ہوتا ہے، یا پھر وہ میرے بیٹوں سے کیا کہتی ہے کہ وہ اسے طلاق دے دیتے ہیں؟ میں نے شادی طے کر دی۔ میری بھانجی بہت خوش لگ رہی تھی۔ میرا بیٹا اس سے 2 سال چھوٹا تھا، مگر اس نے پھر بھی میرے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ شادی والی رات میں نے بیٹے سے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ مجھے دوا لا دو۔ وہ کپڑے بدل کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی شیروانی پہنی اور اس کی جگہ خود کمرے میں چلی گئی اور چہرے پر سہرا ڈال لیا۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو میری بھانجی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے دولہے کو دیکھتی ہی وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خود ہی کہنے لگی میں جانتی ہوں تم اب میرے شوہر ہو، مگر میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے۔ میں تمہیں اس روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ تمہیں یاد ہے کہ میں اور تم اکٹھے بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور میں تمہارا لاڈ اٹھایا کرتی تھی۔ میں نے تمہیں بھائی کا درجہ دیا ہے، میں تمہیں شوہر کا درجہ نہیں دے سکتی، اور خالہ نے میری شادی زبردستی تم سے کروا دی ہے۔
اور خالہ نے ہی کہا تھا کہ تم طلاق مانگ لینا، بس دنیا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہے کہ انہیں اپنی بھانجی سے کتنا لگاؤ ہے۔ میری پہلی شادیاں بھی انہوں نے کروائی ہیں اور طلاق بھی انہی کے کہنے پر تمہارے بھائیوں نے مجھے دی تھی۔ آج بھی خالہ نے مجھے کمرے میں بھیجنے سے پہلے یہی کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میرا پیغام دے دینا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، اس لیے تم اپنی ماں کے فیصلے کا احترام کرو اور مجھے طلاق دے دو۔ چپ کر کے اس سے سن رہی تھی۔ اس نے کہا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو میری ماں سے پوچھ لو، اور اس نے اپنی ماں کو فون کیا تو تھوڑی دیر بعد میری بہن بھی کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی بیٹا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس نے ہمیشہ تمہیں سکا بھائی سمجھا ہے، اس نے تمہاری ماں کو بہت منع کیا تھا کہ شادی نہ کرو مگر وہ مانی ہی نہیں۔ میری بیٹی تمہیں شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی، یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، تم اسے طلاق دے دو تاکہ اس کی شادی میں اسے لڑکے سے کروا دوں۔ میری بہن اور بھاجی کو نہیں معلوم تھا کہ سہرے کے پیچھے میں ہوں۔ مونا کو یہی لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا ہے اور اس کا شوہر ہے۔ میری سانس رک گئی اور کس فراڈ سے جھوٹ بول رہی تھی، اور میری بہن ملی ہوئی تھی اور وہ جھوٹ بول کر میرے بیٹوں سے طلاق لے رہی تھی۔ میری بھانجی جیسے ہی میں نے بیٹی سے بڑھ کر چاہا تھا، وہ میری سکی بہن، اور یہ سب میرے ساتھ کرے گی، وہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ انکشاف اتنا جان لیوا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ میں نے چہرے سے سہرا اتار کر دور پھینک دیا اور دونوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ مونا کہنے لگی خالہ جان آپ یہاں؟ میری بہن بھی مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ ان کو امید نہیں تھی کہ دلہے کے روپ میں ان کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور چلا کر کہا خبردار مجھے خالہ مت کہنا، تم اتنی گھٹیا نکلو گی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میرے بیٹوں کے خلاف مجھے بھڑکاتی رہی ہو، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بیٹوں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میری بہن آگے بڑھی کہ آیا میری بات سنیں، مگر میں نے اسے بھی دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ میری بھانجی پریشان ہو گئی کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے کرسی پر بٹھا کر آنکھوں میں ماں سے اشارے میں کوئی بات کی اور فوراً میرے ہاتھ پاؤں ایک دوپٹے سے باندھ دیے اور میرے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا۔ کہنے لگی جان کر آپ کو یہ سب پتہ نہ چلتا تو مجھے آپ کے ساتھ یہ نہ کرنا پڑتا، اب یہی قید رہیں گے۔ میں نے چلانا چاہا مگر میری آواز میرے منہ سے کر رہ گئی، اور آخر ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میرے ایک رشتہ دار خاتون کی آواز آئی، مونا سب خیر ہے نہ؟ کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ مونا نے دروازہ کھولنے کی بجائے وہیں سے کہہ دیا ہاں جی سب ٹھیک ہے، آپ جائیں، جا کر آرام کریں۔ اس نے کرسی سمیت مجھے باتھ روم میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے بیٹے کی آواز مجھے سنائی دی، وہ میرا پوچھ رہا تھا کہ امی کہاں ہے، اور اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں ہوں گی۔ میرا بیٹا یقیناً مجھے ڈھونڈ رہا تھا، میں اندر تڑپ رہی تھی، میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے دوبارہ باہر سے آواز آنے لگی، میرا بیٹا مجھے ڈھونڈنے باہر چلا گیا۔ میں نے کوشش کر کے اپنے منہ کو آزاد کرنے کی کوشش کی مگر بے سود اس نے مجھے بہت مضبوطی سے باندھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بہن نے آ کر مجھے وہاں سے نکالا اور کھینچتے ہوئے سٹور میں لے گئی اور لے جا کر بند کر دیا۔ میں ابھی تک اپنے بیٹے کی شیروانی میں ہی ملبوس تھی۔ سٹور میں بہت گرمی تھی، میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے امید تھی میرا بیٹا مجھے ڈھونڈ لے گا۔ میرا پورا دن گزر گیا اور وہ نہ آیا۔ مجھے وہاں پہ قید ہوئے 2 دن ہو گئے تھے اور مونا نے آ کر دن میں صرف ایک بار کھانا دیا تھا، اور اب بھوک سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی، جو میں پچھلے 2 دن سے کر رہی تھی۔ شام تک میں نے زور لگا کر رسی کو کافی ڈھیلا کر لیا اور رات تک میں نے اپنے آپ کو کوشش کر کے چھڑا لیا۔ رات کو جیسے ہی دروازہ کھول کر مونا اندر داخل ہوئی، میں نے سٹور میں رکھا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا اور خود بھاگتے ہوئے سٹور سے باہر آ گئی۔ میرا بیٹا بیچارہ مجھے ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ میں چیختی ہوئی بیٹے کو آواز دینے لگی، میری آواز سنتے ہی وہ بھاگا چلا آیا۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا تمہاری بیوی مونا نے مجھے اغوا کیا تھا سٹور میں، بس اتنا کہہ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو ہسپتال کے بیڈ پر پڑی تھی۔ میرے دونوں بڑے بیٹے بھی سامنے کھڑے تھے۔
میں ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میں ایک دم ٹھیک ہو گئی ہوں۔ میں نے مونا کے بارے میں پوچھا تو چھوٹے والے کہنے لگا وہ دھوکے باز لڑکی اس وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ جیل میں ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے ساری کہانی سنائی، جو یہ تھی کہ میری بہن اور بہنوئی شروع دن سے میری دولت پر نظر جمائے بیٹھے تھے۔ جب میرے شوہر کی وفات ہو گئی تھی تو انہوں نے پلان بنایا اور اپنی بیٹی مجھے دے دی تاکہ مونا کے ذریعے میری دولت پر قبضہ کریں۔ مونا نے جب میرے بڑے بیٹے سے شادی کی تو شادی کی رات اسے بھی یہی کہتی رہی کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں، میں تم سے یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ اس کا مقصد تھا کہ ایک ایک کر کے میرے بیٹوں کو گھر سے نکلوا دے تاکہ میری دولت کی واحد وارث بن جائے۔ اس کا پلان کامیاب ہوا اور میں نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ اس نے میرے دوسرے بیٹے کو بھی یوں ہی کہہ کر طلاق لے لی اور گھر سے نکلوا دیا۔ بعد میں یہ سچ ہونے کی خاطر ان سے ملتی رہی اور ان کو کہتی کہ تمہاری ماں نے تم کو گھر اور زندگی دونوں سے نکال دیا ہے، تم لوگ بھی اس سے لا تعلق ہو جاؤ اور کبھی گھر واپس نہ آنا۔ یہاں تک کہ پھر بھی برداشت تھا، مگر ان دولت کے لالچی لوگوں نے میرے چھوٹے بیٹے کا جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کروایا تھا تاکہ وہ دونوں مر جائیں۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ایک کی زندگی بچ گئی۔ ان تینوں نے مل کر میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ ڈالا تھا۔ میری بیٹی کہتی زبان نہیں تھکتی تھی، میری بیٹی کہتے زبان نہیں تھکتی تھی، اور وہ اس طرح کی نکلی تھی کہ میرے گھر کو ہی کھا گئی۔ اب یہ سب اس کی ماں باپ نے سکھایا تھا۔ آج وہ تینوں جیل میں ہیں۔ میں کبھی جیل میں مونا سے ملنے جاتی ہوں۔ آخر میں نے اسے بیٹی سمجھ کر پالا تھا، اسے دیکھنے کا دل کرتا ہے تو چلی جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت معافیاں مانگتی ہے مگر میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا جو کسی صورت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اتنا سب بتا کر میری سانس کہنے لگی میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو دوبارہ شادیاں کر دی، بڑے بیٹے کی عمر کی تم سے کر دی۔ آج میرے بیٹے اپنے اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ میں صبح تمہارے ساتھ واک پر جاتی ہوں تو وہاں سے راستہ بدل کر قبرستان چلی جاتی ہوں، وہاں بیٹے کی قبر پر جاتی ہوں اور فاتحہ پڑھتی ہوں، اس سے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں تو میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اپنی ساس کی کہانی سن کر میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ مجھے یقین ہے وہ تینوں اس جہان میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، اس کہانی سے حاصل ہونے والا ایک اہم اور دلچسپ سبق یہ ہے کہ حرص، لالچ اور دھوکہ دہی کا انجام ہمیشہ بربادی اور پچھتاوے پر ہوتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ایک عورت کی سادگی اور بے لوث محبت کی داستان ہے بلکہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ جب کوئی شخص خلوص دل سے کسی کو اپناتا ہے تو چاہے وہ رشتہ خون کا ہو یا نہیں تو اس کے بدلے میں دھوکہ ملنے کا درد ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ساس کا کردار اس کہانی میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، جس نے اپنی بھانجی کو بیٹی کی طرح پالا اور اس کو خوشیوں کے لیے اپنے بیٹوں کی قربانی دی، حتیٰ کہ اس پر مکمل اعتماد کر کے اسے اپنے گھر اور دولت کا حصہ بنایا، لیکن اس نیکی کا حصہ اسے بدترین دھوکہ دہی کی صورت میں ملا۔ اس کہانی کا سبق ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا میں ہر شخص ہمارے خلوص اور نیت کو نہیں سمجھتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی نیکی کو ان کی کمزوری سمجھتے ہیں اور ان کے جذبات سے کھیل کر اپنے مطلب نکالتے ہیں۔ مونا اور اس کی والدہ نے دولت کے لالچ میں آ کر جو چالاکیاں کی، ان کا مقصد صرف اپنی دنیا سنوارنا تھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک پورے خاندان کو توڑ دیا۔ انہوں نے جھوٹ، فریب اور جذباتی بلیک میلنگ کے ذریعے رشتوں کو کھوکھلا کیا۔ بالآخر وہی فریب ان کی اپنی تباہی کا سبب بن گیا۔ کہانی یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ جھوٹ زیادہ دیر نہیں چھپتا، سچ ایک دن سامنے آتا ہی ہے، چاہے کتنا بھی دبایا جائے۔ ساس کا بیٹے کی شیروانی پہن کر کمرے میں جانا اور حقیقت سے پردہ اٹھانا اس بات کی مثال ہے کہ اللہ سچ بولنے والوں کو ہمیشہ سرخرو کرتا ہے۔ مونا کی سچائی جب کھلی تو وہ ماں جو اسے بیٹی سے بڑھ کر سمجھتی تھی، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے دل کے ٹوٹ پھوٹ کا اثر اس کی جسمانی صحت پر بھی بڑا پڑا۔ اس سبق سے ہمیں یہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ والدین کو بچوں کے رشتوں میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ جذبات میں آ کر کسی کی ظاہری کردار کو دیکھ کر اہم فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ ساس نے اپنی بھانجی پر اندھا اعتماد کر کے
اپنے بیٹوں کو کھو دیا، جبکہ مونا کے دل میں نہ شوہر کا احترام تھا نہ خاندانی رشتوں کی قدر۔ اس نے صرف دولت کے لالچ میں آ کر اپنے رشتوں کو تباہ کیا۔ آخر میں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ معافی ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتی۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو صرف جسم پر نہیں روح پر لگتے ہیں اور وہ کبھی نہیں بھرتے۔ مونا چاہے جتنے بھی معافی مانگے، اس نے جو نقصان کیا ہے وہ ناقابل تلافی تھا۔ ساس کا دل چاہتا تھا کہ وہ مونا کو ایک نظر دیکھ لے، لیکن معاف کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہی انجام ہوتا ہے جب انسان حرص اور خود غرضی میں اندھا ہو جائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں میں خلوص، سچائی اور وفاداری کو ترجیح دیں۔ لالچ اور جھوٹ اور وقتی فائدے تو دے سکتے ہیں، مگر انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔